بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے لاسٹ چیپٹر نمبر 9 پہ، چیپٹر نمبر 6 پہ، 9th کلاس۔ اچھا، یہاں پر ایک کنفیوژن تھی جو پہلے بھی ہمارے ساتھ رہی، اب میں نے کنفرمیشن کی ہے اس دفعہ کے پیپرز بھی دیکھے ہیں بورڈ کے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سمارٹ سلیبس آیا تھا 2 سال پہلے، تو اس کے مطابق 9th کلاس کے 5 چیپٹر تھے، اور جو چیپٹر نمبر 6 تھا وہ انہوں نے 10th میں شامل کیا۔ اس وقت بھی کافی ایشو بنے رہے، لیکن بہرحال ہم نے اس حساب سے تیاری کی تھی۔ جو اب چونکہ سمارٹ سلیبس اس سال ختم ہو گیا تھا، تو ابھی جو 2022 میں پیپر ہوئے ہیں، یا جو ساری سکیم آئی تھی، یا ابھی جو 2023 کی سکیم آئی ہے، اس کے مطابق یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو پہلے 6 چیپٹرز ہیں وہ آپ کے 9th کلاس کے ہیں۔ 10th کلاس جو ہے وہ چیپٹر نمبر 7 انرجی سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بات اب کلیئر ہے کہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ 9th کے سلیبس میں شامل ہوگا۔ اس سال اس چیپٹر میں سے لانگ سوال بھی 9th کے پیپر میں آیا تھا، خود میں نے پیپرز بورڈ کے دیکھے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے اردو، اس کے بعد انگلش۔ اور اردو کی پہلے خالی جگہ پر کر دیتے ہیں۔ ایٹماسفیئر گیسوں کا ایک غلاف ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہے، ایٹماسفیئر اس کو کہتے ہیں۔ یہ آگے میں نے چھوڑ نہیں دی، بلکہ آگے لکھی ہوئی ہے کیونکہ لمبا جواب تھا۔ اوزون الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے میں روکتی ہے۔ آگے آپ دیکھیے میں نے لکھا ہوا ہے الٹرا وائلٹ شعائیں۔ تھرموسفیئر کا جو ٹمپریچر ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوہا بھی 1000 ڈگری پہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 2000 ڈگری ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب کوئی چیز کو ہوائی میں داخل ہوتی ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور میں سے میجارٹی چیزیں زمین سے پہنچنے سے پہلے ہی جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ حرارت کی لانگ ویو لینتھ والی شعائیں گرین ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتی، تبھی تو دنیا گلوبل وارمنگ کے چکر میں پڑ چکی ہے۔ کوئلہ، تیل اور گیس فاسل فیولز کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کی نیچرل جو چیزیں ہیں، کوئلہ ہے، ان کو فاسل فیولز کہتے ہیں، جو ایک دفعہ ہم استعمال تو کر سکتے ہیں مگر ری یوز نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کی آلودگی کا سبب بننے والے مادے پولیوٹنٹس کہلاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، چاہے دھوئیں ہو، چاہے گیس ہو، چاہے شور ہو۔ ہوا میں پولیوٹنٹس مل جاتے ہیں، پانی میں مل جاتے ہیں، زمین میں مل جاتے ہیں۔ فاسل فیولز اور منرلز قدرتی وسائل ہیں، یہ نیچرلی استعمال ہیں، ہم لوگ نکال کے یوز کرتے ہیں۔ بہت سی جو سپیشیز ہیں ان کے محدوم ہونے کی بڑی وجہ ان کے مساکن کی تباہی ہے، جس کو انگلش میں ہیبیٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو بہتر ہے دونوں چیزیں لکھ لیں، مساکن اور بریکٹ میں ہیبیٹیٹ۔ جنگلی حیات کے لیے جو مخصوص کردہ علاقے ہیں، جس کو حکومت پاکستان اور پوری دنیا میں ادارے بنائے گئے ہیں، وہاں پر جنگلی حیات کو دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ انڈینجر سپیشیز کو، ایسے چیز کو، علاقوں کو وائلڈ لائف ریزروز کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے وائلڈ لائف ریزروز۔ بعض علاقوں میں ان کو سفاری پارک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہو جانے کے عمل کو نقل مکانی کہتے ہیں۔ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لوگ یا آبادی ٹرانسفر ہو جائیں، یا جانور ٹرانسفر ہو جائیں، یا انسان ٹرانسفر ہو جائیں، تو اس کو نقل مکانی کہا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز آگے۔ ایٹماسفیئر کی جو موٹائی ہے وہ زمین سے لے کر اوپر تک 200 کلومیٹر ہے۔ یہ آپ کی کرہ ہوائی ہے، ایٹماسفیئر۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا کتنا تناسب ہے؟ بہت کم ہوتا ہے ہوا میں، 0.04۔ کاربن زیادہ ہوتی ہے مگر کاربن ڈائی آکسائڈ بہت ہی کم ہوتی ہے، 0.04%۔ اوزون گیس جو کہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بچاتی ہے، انسانوں کو زمین تک پہنچنے سے پہلے روک لیتی ہے، فلٹر کرتی ہے، یہ جناب آپ کا کہاں پر غلاف ہوتا ہے؟ یہ اسٹریٹوسفیئر میں غلاف ہوتا ہے اوزون کا۔ یہ بہت کو موٹا نہیں ہے، بلکہ کچھ ملی میٹر کہا جاتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے اوزون گیس کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تباہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کلورو فلورو کاربن ہے، جو آپ کے ایئر کنڈیشن اور جو آپ کے ریفریجریٹرز ہوتے ہیں ان کے کمپریسرز میں ڈلتی ہے کولنگ کرنے کے لیے۔ یہ تباہی کاری ہے اور یہ چیر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اتنی تیز گیس ہے کہ یہاں سے جب نکلتی ہے آپ کے کمپریسر سے، عموماً جب پاکستان جیسے ملکوں میں صحیح طریقے سے اس کو فل نہیں کی جاتا، آپ لوگ گیس اے سی میں فل کرواتے ہیں یا ریفریجریٹر میں، تو اس کی مقدار معمولی سی لیک ہو جاتی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور فضا کو چیر کر اوزون کو سوراخ کر کے نکل جاتی ہے باہر۔ تقریباً 60% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ زراعت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بیسیکلی پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، زرعی ملک ہے۔ کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کو پاپولیشن کہا جاتا ہے، آبادی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ 1998 میں پاکستان کی آبادی 13 کروڑ اور 5 لاکھ تھی، اور
اب 2022 ہے تو آپ کو پتہ ہے آبادی تقریباً ہماری 23 کروڑ ہو چکی ہے، اور اگر آبادی کی بڑھنے کی شرح یہی رہی 2.6 تو پھر کتنے سالوں میں پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی؟ 27 سالوں میں دگنی جائے گی، یعنی 2023 ہے اور 27 سال اور کر لیں، 2050 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 45 کروڑ ہو جائے گی۔ شارٹ کوسچن شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے جناب کتاب اویلیبل ہے۔ تعریف لکھیں پہلے، آلودگی پیج نمبرنگ نوٹ کر لیں پہلے، پھر میں اندر سے نشان لگانے شروع کرتا ہوں۔ پہلے شارٹ کوسچنز ہیں ہمارے، آلودگی کیا ہوتی ہے، پولوٹنٹس کی تعریف کریں، واٹ از ریسائکلنگ، اور انڈینجر اسپیشیز کیا ہوتے ہیں۔ پھر پہلے سٹارٹ کرتے ہیں 1 بائی 1۔ آلودگی کی تعریف پیج نمبر 81، یہ جناب میرے پاس پیج 77 کھلا ہوا ہے، ڈائریکٹ نکالتے ہیں جی۔ ماحول کی آلودگی آگے پیج نمبر 81 پہ، گرین جو کلر ہے یہ والا پیسٹل، یہ شارٹ کوسچنوں کو کرتا ہے، جو بلو رنگ ہے وہ کرتا ہے کہ یہ لانگ کوسچنز ہیں۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آلودگی سے مراد ہوا، زمین اور پانی کی خصوصیات میں ایسی ناخوشگوار تبدیلی ہے جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہونے کا اندیشہ ہو۔ تھوڑا سا مثال لگانا ضروری ہے، نیچے آ جائیں پھر۔ وہ تمام فاسد اور فالتو مادے جو ماحول کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں پولوٹنٹس کہلاتے ہیں۔ اگر ڈیفینیشن آ جائے کہ واٹ از پولوٹنٹس تو تب بھی آپ یہ ڈیفینیشن نیچے والی دے سکتے ہیں۔ لو جی، واٹ از پولوٹنٹس، یہ دیکھیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آگے اس کی اقسام بتائیں یا نہ بتائیں۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بتا دیں کہ ماحول آلودگی 3 طرح کی ہوتی ہے، فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ تو یہ نشان اس کے لگا لیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہ جو نیچے سوال ہے پولوٹنٹس، یہ شاید اس میں شامل نہ ہو، دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل، پولوٹنٹس اگلا علیحدہ سوال ہے، واٹ از پولوٹنٹس، تو اس کا پھر جو جواب ہے وہ یہ ہے، وہ تمام فاسد مادے اور فالتو مادے جو ماحول کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں پولوٹنٹس کہلاتے ہیں۔ تو پھر جو پہلا سوال تھا آلودگی والا، اس کی یہ 2 لائنیں، اندیشہ ہو، اور اس کے بعد ماحولیاتی آلودگی کی 3 بڑی اقسام ہیں، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی۔ جو دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گا، وہ تمام فاسد اور فالتو مادے یہاں سے لے کر کہلاتے ہیں تک۔ دونوں جواب شارٹ قریب قریب آ گئے۔ اگلا سوال، ریسائکلنگ سے کیا مراد ہے، اور پیج 94 پہ اس کا جواب ہوگا۔ چلتے ہیں تو چلیں پھر پیج 94 پر، یہ آپ کی جو آخر میں ہوتے ہیں اہم نکات، وہاں پر لکھا ہوا ہے پولوٹنٹس، یہ جی ریسائکلنگ، پیج 94۔ استعمال شدہ اشیاء سے نئی کارآمد اشیاء بنانے کا عمل ری سائکلنگ کہلاتا ہے۔ یہ بات اپنے پاس سے اضافہ کر دیں۔ آئی ریپیٹ، استعمال شدہ اشیاء سے نئی کارآمد اشیاء بنانے کا عمل ری سائکلنگ کہلاتا ہے۔ جیسے پلاسٹک کی بوتلوں کو دوبارہ ری سائیکل کر کے نئے رنگ کی اور نئی طرح کی بوتلیں بنائی جاتی ہیں، اس کو ری سائکلنگ کہتے ہیں۔ اس طرح شیشے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ اس کو نئی چیزیں کارآمد بنائی جاتی ہیں، ان کو ری سائکلنگ کہتے ہیں۔ ایگزامپل دے دیں تو اور اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہے، انڈینجر اسپیشیز سے کیا مراد ہے، پیج 91۔ وہ تمام جاندار جو کہ ختم ہونے کے قریب ہیں ان کو یہ کہتے ہیں سبز، ایسے جاندار، پودے یا جانور جو معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہوں، خطرے میں مبتلا سپیشیز یا انڈینجر سپیشیز کہلاتی ہیں۔ مثلا ایگزامپل دے دیں، مارکو پولو بھیڑ ہے، اس کے بعد آئی بیکس ہے، یہ پہاڑی بکرا ہوتا ہے، اس کے بعد انڈس ڈالفن ہے، ہمارے دریا سندھ میں ہوتی ہے جو کہ نابینا ہوتی ہے، اور تلور ہوبرا بسٹر جس کو کہتے ہیں۔ یہ جناب آپ نے ساتھ اس کی ایگزامپل بھی دینی تھی۔ ایسے جاندار پودے یہاں سے لے کر کہلاتی ہیں، مثلا مارکو پولو بھیڑ، یہ بھیڑ ہوتی ہے، اس کے بعد آئی بیکس، انڈس ڈالفن اور تلور وغیرہ پاکستان میں انڈینجر سپیشیز ہیں، جبکہ یہ چیز تو ختم ہو چکے ہیں، کالا ہرن، جنگلی گدھا، گھڑیال۔ اگلا سوال ہے جی، شارٹ کوسچن ہے، ایٹماسفیئر کی چاروں تہوں کے نام لکھنے ہیں، آگے ڈیفائن نہیں کرنا، صرف ایٹماسفیئر کے نام لکھنے ہیں۔ پیج 77 78 پہ ان کے خالی نام لکھے ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں پیج 77 اور 78 پر۔
پہلا پیج یعنی ہے. یہاں سے شروع کریں گے. ایٹماسفیئر ڈیفینیشن پہلے بتا دیں. کرہ ہوائی یا ایٹماسفیئر گیسوں کا وہ غلاف ہے جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے. اس کی موٹائی 200 کلومیٹر لازمی پہلے بتائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ ایٹماسفیئر کی مختلف سطحوں کو 4 حصوں میں تقسیم کی جاتا ہے. نمبر 1 ٹروپوسفیئر، نمبر 2 اسٹریٹوسفیئر، نمبر 3 میزوسفیئر اور نمبر 4 تھرموسفیئر. ڈیفینیشن آپ کی مرضی ہے، لکھنا چاہیں یا نہ لکھنا چاہیں، لیکن نام یہ چاروں آپ نے دینے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر بھی چاروں نام دیے ہوئے ہیں. سب سے اوپر تھرموسفیئر، اس کے نیچے میزوسفیئر ہے، پھر اسٹریٹو ہے، اور جو ہماری زمین کے بالکل قریب ہے سمندر سے لے کر اوپر تک وہ ہے ٹروپوسفیئر ہے. جہاں سمندر ختم ہو رہا ہے، فضا شروع ہو رہی ہے، وہاں سے اوپر اسٹریٹوسفیئر ہے. عموماً جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر میں 11 کلومیٹر یعنی 30 سے 33,000 میٹر کی بلندی پر اڑتے ہیں. اگلا شارٹ کوسچن، گرین ہاؤس اثر کے. تو یہ ایٹماسفیئر جو ڈیفینیشن ہے یا ویسے یاد کر لیں، یہ بورڈ میں سوال آ چکا ہے اور 4 تہیں علیحدہ یاد کر لیں. اگلا سوال ہے گرین ہاؤس اثر کے ماحول پر 2 ساتھ لکھیں. یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، دنیا گرم ہو رہی ہے، کیا مسئلہ بن رہا ہے؟ پیج نمبر 80. گرین ہاؤس افیکٹ آگے جی، اس کا نیچے نشان میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہے جی. یہاں سے سٹارٹ کریں. گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بہت سے ناخوشگوار اثرات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. مثلا زمینی آب و ہوا میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. قطبین اور پہاڑوں پر برف کے پگھلنے یا گلیشیئر کی پگھلنے سے بارشوں کے سبب سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی اور کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے. آپ اس وقت جو شدید موسم اس دفعہ مونسون دیکھ رہے ہیں، گرمی شدید پڑی، مارچ سے شروع ہو گئی ہے، اب شدید بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے. اسی گرین ہاؤس ایفیکٹ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بہت بڑھ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھنے سے جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ واپس نہیں جا پاتی، ادھر ہی پھنس جاتی ہیں اور زمین کو گرم کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ آپ کبھی پودے شودے لینے کے لیے نرسریز میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے خاص ایک بنایا ہوتا ہے پلاسٹک کا علاقہ، اس کے اندر ٹیمپریچر باہر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ ہی وجہ ہوتی ہے. اگلا سوال، قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سے 2 طریقے لکھیں. پیج 87. یہ جی قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے. پیج 87 کی بالکل آخری 2 لائنیں. اس سلسلے میں ریسائکلنگ استعمال کی جا سکتی ہے. تھوڑا سا اوپر سے شروع کر دیں، مثالیں لگا لیں. قدرتی وسائل کو آئندہ استعمال کے لیے محفوظ کرنے کے لیے نمبر 1 اس سلسلے میں ریسائکلنگ، اس کے علاوہ سبسٹیٹیوشن یعنی متبادلات کا استعمال، اور استعمال شدہ اشیاء کے دوبارہ استعمال یعنی ری یوز جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ اس کا جواب ہوگا. جنگلی حیات کے 2 فائدے لکھے ہیں. وائلڈ لائف، پیج نمبر 90. جنگلی حیات کی اہمیت اور فائدے ایک ہی بات ہے. یہ لانگ سوال بھی ہے اور یہ شارٹ بھی ہے. شارٹ میں کوئی سے 2 فائدے بتانے، ان میں سے جو آپ کی مرضی آسان لگتے ہیں، اور لانگ سوال یعنی 4 نمبر کا آ گیا تو پھر 4 پوائنٹ آپ نے بتانے ہیں. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ آپ کا 4 نمبر کا سوال بھی لانگ آ جاتا ہے، تبھی میں نے نیلے رنگ میں بھی لکھ دی ہے، اور شارٹ کوسچن بھی آ گیا جو میں نے پیسٹل میں کیے ہوئے. تو کوئی سے 2 پوائنٹس جو آپ کو ایزی لگتے ہیں آپ اس کے سے بتا سکتے ہیں. بڑے سوال آ گئے ہمارے سامنے. ایٹماسفیئر کے اجزاء ترکیبی اور تہوں کی وضاحت کا. اب یہ لانگ سوال آ گیا ایٹماسفیئر والا، وہیں سے جہاں سے سٹارٹ چیپٹر ہوا ہے پھر وہاں سے واپس چل لیتے ہیں. تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. میں نیلے رنگ لگائے ہوئے. لانگ سوال بڑے والا، زمین کا ایٹماسفیئر، کرہ ہوائی ایٹماسفیئر گیسوں کا یہاں سے لے کر ڈیفینیشن بتانی ہے 200 کلومیٹر، پھر اس کی ترکیب بتانی ہے، علیحدہ میں نے نشان لگا دیا. ترکیب یہاں تک انڈیشہ، اس کے بعد ایٹماسفیئر کی مختلف تہیں بتا دینی ہے، ایٹماسفیئر کی ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر. لانگ سوال ہے، ڈیٹیل لکھنی ہے، میزوسفیئر، تھرموسفیئر. ڈائیگرام بنا دیں تو بہت ہی اچھا امپریشن پڑے گا، اور یہ سوال آپ کا 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سوال،
ओजोन तय की तबाही पर नोट लिखें। इसी से आगे जहाँ पर ये सवाल ख़त्म हुआ है, इसी से आगे जनाब ओजोन तय, ये देखें ओजोन तय का खात्मा। ओजोन है क्या, पहले तो बताना है। गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से में होती है। ये ज़मीन के गर्द एक हिफाजती गिलाफ है और अल्ट्रा वायलेट शॉक को आने से ज़मीन तक रोकती है। डायग्राम बना दें, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर उसके बाद बताना है कि क्या मसला है, क्यों फैल रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जिक्र आ गया, फ्रिज का, एसी का जिक्र आ गया, स्प्रे के डब्बे आप देखते हैं, कैन, पैकिंग फोम। इन शौक की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, कैंसर और आंखों की बीमारियां लाहक हो सकती हैं और हो रही हैं। यहाँ तक इसका जवाब है। छोटा सा सवाल था, 3-4 नंबर का आ सकता है। ग्रीन हाउस असर से क्या मुराद है, डिटेल बतानी है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। जहाँ जो सवाल ख़त्म हुआ वहीं से आगे शुरू हो गया। पेज नंबर 80, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ से स्टार्ट कर देना है, पूरी डिटेल क्या होता है। उसके बाद आगे चलते जाएं। ये हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी शामिल करना है। और यहीं पर पेज 80 पे ये सवाल यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, आगे ये नहीं, आगे अलग सवाल है। तो बस ये छोटा सा सवाल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जनाब डायग्राम मर्ज़ी है, बना दें, अगर टाइम है तो अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। इंसानी सरगर्मियाँ माहौल को बड़ी तरतीब में, ये पूरी पूरी एक्सरसाइज है। जहाँ एक सवाल ख़त्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। पेज 81 पे अगला सवाल शुरू हो रहा है, किस तरह मुतासर करती हैं इंसानी सरगर्मियाँ माहौल को। यहीं से आगे देखें शुरू होगी। ये इंसानी सरगर्मियाँ बस ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ये एक पैराग्राफ है, टोटल 3-4 नंबर का आ सकता है। आबी आलूदगी की वजूहात, असरात और ख़ात्मे के लिए इकदाम बयान करें। सारी आलूदगी नहीं करनी, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, आपने सारी याद करनी है। फ़ज़ाई आलूदगी एज आ एक्स्ट्रा सवाल याद करना है आपने। उसके बाद असरात याद करने हैं, ये एक्स्ट्रा सवाल के तौर पर याद करना है, बोर्ड में आ चुका है। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है फ़ज़ाई आलूदगी। उसके बाद आपने आबी आलूदगी, तो मेरा ख्याल है हमारे इसी टॉपिक में शामिल है, ये तो हमारा एक्साइज का सवाल है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज 83 से चलता जाएगा। डायग्राम नहीं बन सकता, छोड़ें, चलता जाएगा चलता जाएगा। और ज़मीनी आलूदगी से पहले पहले ये सवाल एक्साइज का ख़त्म हो जाएगा। ये फिर एक्स्ट्रा सवाल है जो आपने लाजमी तैयार करना है। ये सवाल बड़े मशहूर हैं, आ जाते हैं। ज़मीनी आलूदगी भी आपने अलहदा तैयार करना है। ये छोटा सा है, यहाँ तक का बस, कचरे को छोड़ें, डायग्राम नहीं बनता। सवाल सिर्फ आबी आलूदगी था, मगर मैं बता रहा हूँ कि दोनों भी याद करें, अलहदा बोर्ड में सवाल आ जाता है। फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल और माहौल पर उनके असरात वाज़ह करें। जब वो यूज़ किए जाते हैं तो क्या होता है, पेज 86-87। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोयला, तेल और गैस फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। आगे उनका बताना है अलग अलग कि कोयला क्या है और क्या करता है, कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोलियम क्या चीज़ है, क्या करती है, कैसे बनती है, इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। उसके बाद ग्रीस, मोम, पैराफिन। उसके बाद अब जली। फिर कुदरती गैस क्या चीज़ है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और फॉसिल फ्यूल के माहौल पर क्या असरात हो रहे हैं। यहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, माहौल आलूदा हो रहा है, गैसें, धुआं पैदा हो रहा है। इसके अलावा बहुत से जनाब ज़मीन, जंगलात, जानदार खुदाई करने की वजह से इनकी अमाजगाहें ज़ाया हो रही हैं। तेल और गैस की खुदाई आपको पता है, माइनिंग होती है, तो ये फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। तो ये जनाब यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल फिर देखें, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल बताने थे और उनके माहौल पर असरात बताने थे। कुदरती वसाइल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, अगला सवाल है। यहीं पर ये ख़त्म हुआ, वहाँ से आगे शुरू हो रहा है। कुदरती वसाइल, पेज नंबर 87, नीला रंग पूरा का पूरा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, अब आपने लॉन्ग तैयार करना है। पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा और लो जी यहीं पर ख़त्म भी हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, इसी के अंदर फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया था। बस ये छोटा सा टॉपिक था। मुंदरजा झैल पर नोट लिखें, मशीनी काश और जदीद पैदावारी रुझानात, पेज नंबर 88-89। इसी से अगला टॉपिक है डेयरी, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। इसी से अगला टॉपिक है जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल पार्क्स। इसी से अगला टॉपिक है जंगली हयात की अहमियत। तो ये तरतीब में निशान लगाते हैं। पहला है मशीनी काश, जदीद पैदावार। तो ये जनाब शुरू हो गया, मशीनी काश्त और जदीद पैदावारी रुझानात। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रैक्टर की तस्वीर नहीं बनानी, पेज 88 आपके सामने है।
نیچے چلتے جائیں گے، پیراگراف دونوں لکھنے ہیں، اور یہ ڈیری اور پولٹری فارمنگ سے پہلے پہلے آپ کو سوال ختم ہو جائے گا۔ یہیں سے اگلا سوال ایکسرسائز کا شروع ہو رہا ہے، میں پھر دکھا دیتا ہوں۔ ڈیری فارمنگ اور فش فارمنگ، ڈیری، پولٹری اور فش تینوں لکھنی ہے، پیج 89 اور 90۔ پہلے ڈیری آ گئی، ڈیری فارمنگ، بھینسیں، گائے، بکرے، اس کے علاوہ بکریاں، بھیڑیں، مویشیز، یہاں تک۔ اس کے بعد ان سے کیا فائدہ ہے ہمیں، ڈیری پروڈکٹس، مکھن، گھی، دودھ ملتا ہے۔ پھر پولٹری پروڈکٹس آ گئیں، مرغیاں آ گئیں، انڈے ملتے ہیں، گوشت۔ اس کے بعد جناب زنگر برگر، پھر مائی پروری یعنی فشریز آ گئی، اور یہاں تک یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ یہیں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے، جنگلی حیات والا۔ جنگلی حیات کا تحفظ اور نیشنل پارکس۔ تحفظ تو میں نے بتایا تھا، اہمیت بتائی تھی، یہی اس کی امپورٹنس ہے کہ اس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں جنگلی حیات کو۔ پھر دوبارہ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ 91 وہ یہ ہے، یہ اگلا سوال ہے پیج نمبر 90 والا، جنگلی حیات کی اہمیت، جو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ جو جنگلی حیات کا تحفظ اور نیشنل پارکس ہے وہ اس سے اگلا ہے، تو پہلے یہ نشان لگا لیں، پیج 90 جنگلی حیات کی اہمیت، اور یہی ہے پیج 90 کے اوپر سوال۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر تک جائے گا، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ اتنا ہی سوال بنتا ہے۔ یہ شارٹ بھی تھا اور یہ لانگ بھی تھا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ سوال جو اس سے پہلے والا ہے وہ ہے جنگلی حیات کا تحفظ اور نیشنل پارکس، پیج 91 92۔ یہ ہے جی جنگلی حیات کا تحفظ، پیج 91 سے شروع ہو جائے گا۔ وائلڈ لائف ریزروز بن گئے ہیں، وائلڈ لائف پارکس بن گئے ہیں، اگلا پیراگراف بھی کرنا ہے، اگلے پیج پہ آ جائیں، پھر نیشنل پارکس بھی کرنا ہے، اور آبادی سے پہلے پہلے یہ سوال ختم ہو رہا ہے۔ دو ہی ٹاپکس اس میں، نیشنل پارکس کا ٹاپکس تھا اور تحفظ تھا۔ یہ دیکھ لیں، جنگلی حیات کا تحفظ تھا اور نیشنل پارکس۔ اہمیت آپ کو میں پہلے نشان لگوا چکا ہوں۔ آخری سوال ہے، آبادی کے اضافے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کی وضاحت کریں، پیج 92 اینڈ 93۔ یہ جی آبادی میں اضافے کے ماحول پر اثرات، آبادی، اضافہ آبادی، ماحولیاتی توازن، مسائل کیا ہیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اور چلتے 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 چیپٹر کو ختم کر دیں، اور یہیں پر جناب آپ کا یہ ایکسرسائز بھی اور پورا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اہم نکات میں ہمیشہ کہتا ہوں لازمی تیار کریں، اس میں سے شارٹ تیار ہو جاتے ہیں، اور سارے بہت زیادہ اس میں اہم نکات ہیں، اصلاحات جو ہیں وہ ایم سی کیوز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور ایک شارٹ کوسچن بھی اس میں سے آ کے تھا۔ یہ ہے اگر سوال آ جائے آ سکتا ہے کلورو فلورو کاربن، تو یہ آ سکتا ہے۔ یہ سموک کا شارٹ کوسچن بورڈ میں آ چکا ہے، سموک کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سردیوں میں پاکستان میں اب دسمبر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سموک ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن آ گئی سموک کی، کلورو فلورو کاربن کی ڈیفینیشن آ گئی۔ یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں، اصلاحات اور اہم نکات، یہ لازمی ہر صورت میں اس کو تیار کیے کریں۔ تو ٹھیک ہے جی، 9th کا سلیبس اردو والا ختم ہو گیا، اب باری رہ گیا صرف انگلش میڈیم کے آخری چیپٹر نمبر 6 کی، اس کو بھی سٹارٹ کریں گے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے اللہ حافظ۔